اپنے وجود، اپنی زندگی، اس کائنات اور ان کے باہمی تعلق پر غور و فکر کرنا، سوچنا، کڑھنا، یہ دولت ہر کس و ناکس کے نصیب میں نہیں ہوتی، لیکن جن سعید روحوں کو یہ چیز عطا ہو جاتی ہے وہ پھر کسی آدرش کی جستجو کرتے ہیں، کوئی مقصد تلاشتے ہیں، اور جب وہ آدرش کی تلاش میں نکلتے ہیں، مقصد کی جستجو میں نکلتے ہیں، تو ان کے سامنے بہت سے لوگ بہت سے مقاصد لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک پریچر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مذہب ہے، اسے دوسروں سے منواؤ، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ پھر ایک وائز آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو خود بھی نمازیں پڑھو اور دوسروں سے بھی پڑھواؤ، یہ سب سے عظیم آدرش ہے۔ پھر ایک فریڈم فائٹر آتا ہے، مجاہد آزادی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ غیر مقامی لوگ ہیں جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کی حکومت کو توڑنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے عظیم مقصد ہے۔ وہ بچے نہیں لڑتے کہ کل اس بینچ پہ میں بیٹھا تھا، آج بھی میں ہی بیٹھوں گا، ہم اس خطے پہ تم سے پہلے رہ رہے ہیں، اس لیے حکومت بھی ہماری ہوگی۔ پھر ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو دنیا میں کتنا دکھ ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور وہ بیماری میں دوا نہیں ہے، تو ان لوگوں کی خدمت کرو۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا سب سے عظیم مقصد ہے، اس سے بڑا آدرش ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح 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 کے مقاصد لے کر، طرح طرح کے نظریات لے کر مختلف گروہ اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مقصد ایک انٹلیکچوئل انسان کو بھا نہیں سکتا۔ یہ سب مقاصد چھوٹے ہیں۔ پھر جب وہ انٹلیکچوئل انسانوں کے پاس آتا ہے، فلسفیوں کے پاس آتا ہے، جٹا دھاریوں کے پاس آتا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ سب سے عظیم مقصد ہے سچ کی جستجو، ستیہ کو ڈھونڈو، فائنڈ دا ٹروتھ، یہ سب سے عظیم مقصد ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نے سچ کی جستجو کی اور سچ کو پا لیا تو ثابت کیسے کرو گے کہ یہ سچ ہے؟ دلیل دو گے نا؟ تو ہر دلیل کے جواب میں ایک دلیل ہے، ہر آرگیومنٹ کے جواب میں ایک آرگیومنٹ ہے، اس لیے تمہارا سچ کبھی بھی کسی دوسرے کا سچ نہیں ہو سکے گا۔ پھر زندگی کے حقائق پہ غور کرنے والے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دکھ سے نجات مل جائے تو
یہ سب سے عظیم مقصد ہے کہ دکھ سے نجات حاصل کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دکھ سے کوئی نجات نہیں ہے۔ زندگی کے آخری دن تک آدمی دکھ سے سامنا کرتا ہے۔ ابن آدم کے لیے دکھ سے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ حقیقی آدرش کیا ہے جو ایک صاحب علم، صاحب فکر، صاحب بصیرت، ایک زندہ دل اور روشن دماغ آدمی کو جچتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سب سے عظیم مقصد جو ایک انٹلیکچوئل کے لیے، سب سے عظیم آدرش، سب سے عظیم وے آف لائف جو اس کے لیے ہے، وہ ہے جمال کی جستجو۔ خوبصورتی کی جستجو کرے اور خوبصورتی کو تخلیق کرے۔ جمال کی جستجو اور جمال کی تخلیق۔ اس لیے کہ جمال کو جب آپ پاتے ہیں تو اس کے جمال ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں دینی پڑتی۔ جمال کا وجود خود اپنے وجود کی دلیل ہے۔ ایک خوبصورت چہرے کو کسی کے سامنے کھڑا کر دیجئے، ایک خوبصورت آواز کسی کو سنا دیجئے، ایک خوبصورت عبارت پڑھا دیجئے۔ خوبصورتی کا سامنے آ جانا خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو جمال کی جستجو تمام عمر کرنا اور پھر اس کی تخلیق کرنا، شاعری کے ذریعے، نثر نگاری کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے، کسی آرٹ فلم کے ذریعے، یا خوبصورتی کے کسی بھی صنف میں خوبصورتی کی تخلیق کرنا، یہ سب سے عظیم آدرش ہے، اور یہ آخری آدرش ہے جو اہل بصیرت پہ روشن ہوتا ہے۔ سقراط نے پورے ایتھنز کو لرزا دیا تھا، سچ کے نام پہ، صداقت کے نام پہ زہر پی دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں سقراط جب جیل میں تھا، اسے احساس ہو گیا تھا کہ سچ کی تلاش سے بڑی چیز جمال کی تخلیق ہے، کریشن آف بیوٹی۔ اور وہ ساز بجانے لگا تھا جیل میں، موسیقی بجانے لگا تھا، حالانکہ اس سے پیشتر وہ موسیقی سے بالکل دور رہا تھا۔ ولڈورانٹ نے لکھا ہے، یا شاید شوپنہاور نے لکھا ہے، کہ بوڑھے فلسفی کو احساس ہو گیا کہ آرٹ کی تخلیق سچائی کی تلاش سے عظیم تر مقصد ہے، لیکن دیر ہو چکی تھی، اب وہ واپس وہاں سے نہیں مڑ سکتا تھا۔ تو عزیزو، اس مختصر زندگی میں جمال کی جستجو کرو اور جمال کی تخلیق کرو۔ یہ کائنات جمال ہے، خود خدا بھی جمال ہے، وہ جمال کو پسند بھی کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔